اب غوث وقت تو پھر امریکہ ہے نا بھائی. ہاں وہ کتنے جو بابے بم پھڑنے والے, کسی بابے کا شہر نہیں جے بچیا. کراچی سمندر روکیا سی نا, کتنے گئے بابا جی؟ لاہور والے بابا جی کتنے جے؟ تو اللہ کا شکر ہے بابے فیل ہو گئے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا 1965 کی جنگ میں بھی جو آپ کو جھوٹ بولا گیا کہ وہ چولے پہن کر بابے جو ہے وہ بم کیچ کرتے تھے, اور وہاں پہ بھی جھوٹ بولا گیا. انہوں نے تو باقاعدہ وہ بم بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری دیویوں نے پکڑے, نہ ان کی دیویاں کام آئی نہ یہ بابے کام آئے. اس طرح کچھ نہیں ہوتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو مساجد ٹارگٹ کی وہ وہابیوں کی تھی, یعنی کہ اہل حدیث اور دیوبند کی, تو اس کو تو چھوڑ دیں. مجھے بتائیں یہ جو نور بیس ہمارا ہوائی اڈا تھا یہ وہابیوں کا تھا؟ ہاں جی. یہ جو نور خان ایئر بیس تھی یہ وہابیوں کی تھی؟ ہاں جی شاہ جی لو سامو. ہاں مرید ایئر بیس وہابیوں کی تھی. اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی فوج جو ہے وہ وہابیوں کی فوج ہے. پھر نکلو اتوں, نہیں تو آیا جے غوری تو آڈے ہوتے. نان سینس باتیں, سب جھوٹ تھا. جنگ اسی طریقے سے جیتی جاتی ہے. دیکھیں جن جنگوں میں بابے بم کیچ کرتے رہے وہ ساری جنگیں ہم نے ہاری. ہاں, اور جن جنگوں میں ہم خود لڑے وہ ہم نے جیت لی. یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں بات کر رہا ہوں. تو بابے نہ ادھر کام آئے نہ ادھر کام آئے, سب تماشے لگائے ہوئے انہوں نے. تو مجھے تو سب سے زیادہ خوشی جو ہے بابوں کے فیل ہونے کی ہے کہ کوئی بابا سامنے نہیں. میرا یہ دعویٰ تھا کہ کیمرے کے بعد اب کوئی بابا سامنے نہیں آئے گا. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. بابا تو وہ ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, دیکھو ایک اتنی سی ٹویٹ کر رہا ہے اور جنگ رک گئی ہے. طاقت تو یہ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں نگاہ مار کے ہوتا ہے, وہ انہوں نے نگاہ بھی نہیں ماری, صرف انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹویٹ کرائی ہے کہ بھی سیز فائر, بس. دونوں اٹامک پاورز ہیں, رک گئی ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں مائی باپ جو حکم ہے. ہاں یہ ہے جناب غوث وقت. آپ کے غوث وقت کو کون مانتا ہے؟ سب فراڈ چل رہا ہے, جھوٹ بول رہے تھے آپ. تو اس جنگ نے کافی سارے جھوٹوں کا پردہ فاش کیا ہے, خواہ وہ افواج کی فیلڈ میں ہو, اقوام کی فیلڈ میں ہو, یا بابوں کی فیلڈ میں ہو. الحمدللہ سائنس نے سب کو ذلیل کر دیا ہے اور بتایا کہ اصل چیز کیا ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اچھا میرے بھائیوں, ایک اور ایشو جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ پاکستان انڈیا کے ساتھ امریکہ کے کہنے پر سیز فائر پر کیوں آیا, یعنی جنگ کیوں روک دی. ہم انہیں سبق سکھاتے. تو شرعی اعتبار سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر دوران جنگ تمہارا دشمن صلح کی آفر کرے تو اس صلح کی آفر کو قبول کر لینا ہے. اسی بنیاد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی, کیونکہ مسلسل جنگ تو جاری تھی, بیٹل فیلڈز ہوئی ہیں غزوہ بدر کی شکل میں, احد کی شکل میں, خندق کی شکل میں, لیکن فتح مکہ سے پہلے پہلے مسلسل وہ 8 سال جو تھے وہ جنگ کے تھے, بیچ میں جھڑپیں ہوتی رہتی تھی. اور اسی میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, وہ جنگ کے دوران ہوئی. گو بیٹل فیلڈ نہیں تھی لیکن جنگ تو جاری تھی. تو جب کافروں نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کیا, حالانکہ مسلمان چاہتے تو انہیں کچل سکتے تھے, نبی علیہ السلام نے صلح کی آفر قبول کی اور صلح حدیبیہ کے اوپر آمادہ ہوئے. اور یہ لیگیسی پھر آگے چلی ہے. اسی بنیاد پہ جنگ صفین میں حضرت علی نے حضرت معاویہ کی صلح کی آفر کو قبول کر لیا تھا اور جنگ بندی ہو گئی تھی. بعد میں تحکیم والا ایشو ہوا, وہ ایک الگ سے چیز. اور اسی بنیاد کے اوپر سیدنا حسن ابن علی نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کی آفر قبول کی, اسی لیے اسے صلح حسن کہا جاتا ہے. وہ بخاری میں تفصیلاً احادیث موجود ہیں. حضرت معاویہ نے آفر کی تھی کہ آپ صلح کر لیں, ورنہ حضرت حسن ابن علی تو
صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے آئے تھے اور 40,000 کا لشکر لے کر آئے تھے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی حضرت حسن جو ہے وہ صلح پسند تھے. حضرت حسن نے جنگ جمل بھی لڑی ہوئی ہے, جنگ نہروان بھی لڑی ہوئی ہے, جنگ صفین بھی لڑی ہوئی ہے, اور حضرت معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے جا رہے تھے. تو اس دوران حضرت معاویہ نے صلح کی آفر کی اور حسن ابن علی نے اس کو قبول کیا صلح حدیبیہ کی بنیاد کے اوپر. جنگ کے دوران اگر آپ کا دشمن کہے میں صلح کے لیے آمادہ ہوں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صلح کو ایکسپٹ کریں. لہذا پاکستان نے جو حضرت ٹرمپ غوث وقت حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم عالیہ و مدہ ذلہ من الجنت والناس, میں یہ ساتھ بول رہا ہوں, علماء کو پتہ ہے, باقی ہمیں تو علماء کی پرواہ نہیں, نہ سوئے تو ہے تو اڑی کے اوقات ہے. تو اس کی آفر کو جو قبول کیا اور سیز فائر کیا تو قرآن کے حکم کے تحت بالکل درست ہے. اگر صلح آفر کی جائے تو آپ نے قبول کرنی ہے, اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. نہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے مخالفین کو ختم کر دیں اور اس دنیا کو پاک کر دیا جائے, ان کے وجود سے اس قسم کی چیزوں سے باہر نکلیں. اسلام میں بھی جو جہاد اور قتال کا کنسپٹ ہے وہ سیلف ڈیفenس کے لیے ہے اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے نہ ٹکرواتا تو کوئی مسجد, کوئی کلیسا, کوئی خانقاہ, کوئی عبادت گاہ سلامت نہ رہتی. یہ جنگیں ہونا بسا اوقات کسی کی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. گریٹ برٹن کی سلطنت میں یہ ایک آخری امپائر تھی جو ٹوٹی, سیکنڈ لاسٹ تو رشین امپائر تھی. گریٹ برٹن ٹوٹی تو الحمدللہ نیشن سٹیٹس بنی. اب دنیا میں کوئی امپائر نہیں, اب قومی ریاستیں ہیں. جس وقت وہ ٹوٹی اس وقت ان کی امپائر میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. آسٹریلیا بھی گریٹ برٹن کے پاس تھا اور افریقہ بھی اور سب کانٹیننٹ سارا, اور گریٹ برٹن کی سلطنت کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کراچی تھا. باقاعدہ لندن سے لاہور تک بس چلا کرتی تھی. ابھی بھی وہ پرانی ویڈیوز موجود ہے, آپ دیکھیں. لندن ٹو لاہور, ہمارے یہ جو جیلم کا پل ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں, جس کمپنی نے بنایا اس کے اوپر لندن لکھا ہوا ہے, ان کا ہیڈ کوارٹر لندن میں تھا. یہ 1872 میں 1872 میں یہ ریلوے کا پل بنا ہوا ہے. اتنی بڑی امپائر تھی, نظر نہیں آتا تھا کہ کئی سو سال تک انہیں کون زیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہٹلر کی شکل میں ایک عذاب ان کے اوپر مسلط کیا. اس میں ظالم ہٹلر تھا, کچھ ان کی بھی غلطیاں تھیں, لیکن اس جنگ کے اینڈ کے اوپر ہٹلر تو کمزور ہو کر ختم ہو گیا, لیکن گریٹ برٹن کا بھی کچھ نہیں چھوڑا. جس طرح وہ 2 سیل مرغے جب لڑتے ہیں نا, ایک مرغا جیتتا ہے لیکن بسا اوقات دوسرا بھی ذبح ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی اس قابل نہیں رہتا کہ اگلا کوئی وہ مارکا سر کر سکے. تو گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی. اور پھر یہاں پر بھی پولیٹیکل سٹرگل شروع ہوگی, گاندھی صاحب کی اور جناح صاحب کی. یہ سٹرگل شاید کامیاب نہ ہوتی اگر ہٹلر کے ذریعے اللہ تعالی گریٹ برٹن کو کمزور نہ کرتا اور مجبوراً ان کو ہمیں آزاد کرنا پڑا. تو یہ جنگوں کے پیچھے یہ حکمتیں ہوتی ہیں. باقی جنگیں اس لیے نہیں ہیں کہ دنیا میں لازماً لوگوں کا خون کیا جائے, قتل و غارت کا معاملہ ہو. یہ ایک سلسلہ ہے, آزمائش والا ہے. اگر دنیا کی زندگی یہیں پر ختم ہو جانی ہے اور آخرت نہیں ہے پھر تو یہ ظلم کا نظام ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ قانون ابتلا پہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. دنیا میں جو آزمائشیں ہیں ان کا بدلہ آپ کو آخرت کی زندگی میں ملے گا. تو پھر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. اگر کوئی 60 سال کی زندگی بھی تکلیف میں کاٹے اور اس کے بدلے اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی اسے جنت میں مل جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو یہ آزمائش اللہ نے رکھی ہے. آزمائش کے بغیر اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوڑنا نہیں ہے. بعض اوقات کافر مسلمانوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں, بعض اوقات مسلمان کافروں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں, اور بعض اوقات مسلمانوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. جس طرح ہماری مذہبی جماعتیں پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہوئی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بھی بچائے اور کافروں کے شر سے بھی مسلمانوں کو بچائے,
اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکستانی فوج کے حوالے سے تو بہت بڑا خیر نکلا جی۔ پاکستانی فوج کا جو گراف اتنا نیچے جا چکا تھا پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، تم نہیں جانتے۔ تو ظاہر میں بھی ٹینشن میں تھا، اور کوئی بھی انسان درد دل رکھنے والا وہ پریشان ہی ہوگا کہ بھئی اب کس طرف جا رہے ہیں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ مجھے تو کئی لوگوں نے فون پہ بھی کہا کہ جی باہر کے ملک میں شفٹ ہو جائیں، کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کا رائٹ ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندگی کا انجام موت ہی ہے، خواہ وہ ایئر کریش میں آئے، کسی جنگ میں آئے، ہارٹ فیلئر سے آئے، کڈنی فیلئر سے آئے، شیر کے پیٹ میں پہنچ کر ہو، بہرحال دنیا سے جانا ہے۔ اور سیدنا حسین ابن علی کا قول زبردست ہے کہ زندگی کا انجام اگر موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب مرنا ہی ہے، یا تو ہونا کہ انسان اپنی موت کو ٹال سکے۔ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ اس جنگ میں نہ جاؤ، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو آج قتل نہ ہوتے۔ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں صف ماتم نہ ہو۔ تو منافقین بھی تھے جو 300 کا لشکر لے کر عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا تھا غزوہ احد میں۔ جب باقی انصار مدینہ میں سے لوگ شہید ہوئے تو انہوں نے چیما گوئیاں شروع کر دی کہ ہم نے تو کہا تھا لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج اگر یہ میدان جنگ میں نہ جاتے تو زندہ تو ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا تو یہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے جاتے۔ جو آج گھر بیٹھے ہوئے نا، ان کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ اگر یہ منافقین کی موت بھی لکھی ہوتی نا، یہ خود بخود چل کے اپنی مقتل گاہ تک پہنچتے۔ پھر سورۃ النساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی۔ موت نے تو آنا ہے، مسلمان کو تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، ہم بک چکے ہیں، یہ بیع ہو چکی ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ کہ تم نے ایک چھوٹی سی زندگی دے کر جنت کی انفینٹ زندگی حاصل کر لینی ہے۔ سورہ توبہ ذرا ترجمے سے پڑھے تو صحیح ایمان نصیب ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ تم ہمارے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا سوچتے ہوگے؟ ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے، دو طرح سے ون ون سچویشن ہے۔ اگر ہم جنگ میں مارے گئے تو شہید ہیں، اور اگر بچ کر آگے غازی ہوں گے پھر تو تم بھی مانو گے کہ ہم جیت گئے۔ تو ہمارے پاس تو دونوں طرف ون ون سچویشن ہے۔ لیکن تمہارے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں یا تو ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے گا کفار مکہ کو، یا پھر تمہاری اپنی نیچرل ڈیتھ تو آنی ہے، آخرت کا ہمیشہ کا عذاب تمہارے لیے باقی ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، اس لیے موت سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے۔ کئی لوگ تو سائیکو ہو گئے ہیں ان دنوں میں کہ پتہ نہیں بم آیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اور بھائی بم نہ بھی آئے، اندر اتنی خطرناک ٹریفک ہے، کسی بھی وقت کسی کو کینسر ہو سکتا ہے، ہائپرٹائٹس سی ہو سکتا ہے، کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے، ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ تو موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بارڈر پہ ہے اسی کو موت آنی ہے۔ خالد ابن ولید 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک رہے ہیں لیکن بستر مرگ پہ ہی فوت ہوئے ہیں، اور ان کے اشعار ہیں جو آج بھی ان کی قبر کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر موت جو ہے وہ میدان جنگ میں آنی ہوتی تو مجھے آ جاتی، میرے جسم پہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر تلوار، نیزے یا کسی برچی کے زخم کا نشان موجود نہ ہو۔ 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا، لیکن آج میں بھی ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ تو موت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں یا نہیں ہیں، اور اس سے بھی نہیں ہے کہ کسی جنگ میں آپ سیولینز میں مارے جائیں گے۔ انسان کے اندر کی ٹریفک انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ بھی ایمان بھی کافی سارے لوگوں کا اس حوالے سے
چیک ہو گیا. اچھا میرے بھائیوں، اینڈ پہ میں انڈیا اور پاکستان دونوں کے رہنے والے عوام الناس کو، اداروں کو، حکومتوں کو میسج دوں گا. انڈین حکومت نے اس دوران جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی، یوٹیوب چینلز بین کر دیے تاکہ ہماری آواز ان تک نہ پہنچ سکے، اور ان کے میڈیا پہ بیٹھنے والے لوگ انہیں خوابوں کی دنیا میں رکھیں اور ہمارے متعلق جھوٹ پھیلائیں. چند ایک اچھی آوازیں بھی ہیں. دھروو راٹھی کو میں سلوٹ کرتا ہوں، ان کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے اور وہ ہندو مسلم یونٹی کے حامی ہیں. اور وہ پولیٹیکل لیڈرز جو مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑا کر اپنے پولیٹیکل گینز کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کی وہ مذمت کرتے رہتے ہیں. مختلف انڈین چینلز نے میرا ایک کلپ جو پہلگام انسیڈنٹ سے متعلق تھا اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلایا اور خوب پروپیگنڈا کیا کہ جو یہ پاکستان کے مولانا ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انڈیا کے اوپر ایٹم بم پھینک دیا جائے. جب آپ کے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ ایک شخص کو ریالٹی رپورٹ کرنے کے اوپر اس چیز کا الزام لگایا جائے کہ وہ یہ مشورہ دے رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اپنے میڈیا کے لوگوں کی ڈگریاں چیک کرنی چاہیے کہ یہ کہاں سے تربیت حاصل کرتے ہیں. میں نے تو ایک ریالٹی بتائی تھی کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے انڈیا کے مقابلے پر، اور پاکستان نے اس معاہدے کو، ٹریٹی کو سائن نہیں کیا جس کے تحت دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں ہم پہلے نہیں ہوں گے جو اگلے ملک کے اوپر ایٹم بم پھینکیں گے، کیونکہ اس سے سولینز مرتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا پاکستان انڈیا کے مقابلے پہ کمزور ہے، اور پاکستان نے اس ٹریٹی کو سائن نہیں کیا. الٹا پاکستان نے مختلف مواقع پر یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ برا وقت آیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم انڈیا کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. میں تو یہ بتا رہا تھا. تو وہاں پر جو انڈین میڈیا ہے انہوں نے اس کو یوں پریزنٹ کیا کہ میں اپنی حکومت کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں. بھائی ہم تو کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، انڈیا زندہ باد، انڈیا کے عوام زندہ باد. ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے جو ہیومینٹی کے قاتل ہیں. دیکھیں وہ بچہ، سلوٹ ہے اس کو، کیف نام تھا اس کا بچے کا، مسلمان، جس کے منہ میں اپنا لقمہ زبردستی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا ایک صحافی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم پاکستان کے خلاف نعرہ لگاؤ، تو اس نے کہا پاکستان زندہ باد، انڈیا بھی زندہ باد. کیوں تم مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہو؟ انڈیا میں ہزاروں بچے اس طرح کے ہوں گے جن کی یہ سوچ ہے. پاکستان میں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان اوور آل انڈیا کے ساتھ نہ جنگ چاہتا ہے، نہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے ہندو ختم ہو جائیں. انہیں بھی رائٹ ہے، وہ آخرت میں فیصلہ ہونا ہے. ہم علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی جو غزوہ ہند کے نام کے اوپر چورن بیچا جا رہا ہے، غزوہ ہند برحق ہے، لیکن اس جنگ کا غزوہ ہند سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی. وہ بالکل قرب قیامت میں ایک جنگ ہونی ہے جس کے فوراً بعد عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، دجال نکل چکا ہوگا. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہند میں یہ جو لڑائی لڑی جائے گی وہ انڈیا پاکستان کی ہو رہی ہوگی یا پاکستان اور انڈیا مل کر کسی تیسرے ملک کے خلاف لڑ رہے ہوں گے. کیونکہ جس تیز رفتاری سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، آئندہ 50-60 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے بھی زیادہ ہو جائے گی. واللہ عالم اس وقت کی کیا صورتحال ہو کوئی بتا تو نہیں سکتا. رومنز نے کبھی سوچا تھا کہ قسطنطینیہ جو کئی سو سال تک ان کا گڑھ رہا،
اور کوئی فتح نہیں کر سکا. الٹیمیٹلی وہ ایک مسلم امپائر کا کیپٹل سٹی بن جائے گا. 650 سال تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت, اور آج بھی وہ مسلمانوں کے پاس ہے. استنبول اس کا نیا نام ہے. اور قرب قیامت میں کیا صورتحال ہونے والی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو اس طرح غزوہ ہند کے نام کے اوپر بھی یہاں پر جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں اور ہندوؤں کی نفرت ڈالی جاتی ہے, اور یہ جو آپ نے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے یہ بھی ختم کریں. اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا آپ نے اعلان کیا تھا, اگرچہ وہ آپ کے گلے پڑ گیا, نہ ایسا ہو سکتا ہے نہ ہوگا, تو اس سے بھی ریورس کریں. اور پاکستان کے جتنے یوٹیوب چینلز آپ نے بند کیے ہوئے انکلوڈنگ میرا چینل, اسے کھولیں. میں نے تو یوٹیوب کو کوئی ریکویسٹ بھی نہیں بھیجی, حالانکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ ہوا ہے تو ہم اس کی کوئی ریمیڈی کریں گے, لیکن میں نے وہ بھی نہیں بھیجی. مجھے پتا تھا کہ یہ معاملات جب سیٹل ڈاؤن ہوں گے خود بخود یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی. لیکن جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے اس قسم کی نفرت پھیلا رہے ہیں میڈیا میں, انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہاں بھی چند ایک پاگل ادھر بھی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اوور آل پاکستان کا مزاج ایسا نہیں ہے. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے, پاکستان میں انڈیا کے خلاف جو نفرت ہے یہ کسی بھی الیکشن کمپین کا حصہ نہیں ہوتی. الٹا پاکستان میں الیکشن کمپین کا حصہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد اس ریجن میں امن سے رہیں گے اور انڈیا کے ساتھ امن کی آشا ہوگی, تجارت ہوگی. کیونکہ اگر ہم تجارت انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا تو فائدہ ہے, انڈیا کا بھی فائدہ ہے. جو اجناس ہمیں دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑتی ہیں اگر انڈیا سے آئیں گی تو سستی پڑیں گی, انڈیا کو بھی ریونیو ملے گا. تو پاکستان اور انڈیا اگر مل کے آگے بڑھے تو دونوں کے حق میں فائدہ ہے. ادروائز ایک غریب اتو بدتمیز, ہاں اسی طرح لڑتے رہیں گے. اپنی عوام کو ہم پاورٹی سرکل سے نہیں نکال سکتے. دیکھیں چائنا نے فیصلہ کیا تھا نا کہ ہم اپنی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلیں گے, تو دیکھ لیں چائنا کے ارد گرد جتنے ملک ہیں کسی کے ساتھ چائنا کی کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں ہے. یہ انڈیا نے بھی خام خواہ خود سینگ پھنسائے ہوئے ہیں. ادروائز انڈیا کے ان کے ساتھ بھی جو یہ دشمنی والا معاملہ تھا یہ نہیں ہونا تھا. لیکن انڈیا کو دیکھیں, بنگلہ دیش انڈیا سے ناراض, بھوٹان انڈیا سے ناراض, نیپال انڈیا سے ناراض, سری لنکا بھی خوش نہیں ہے, پاکستان بھی خوش نہیں ہے, اور افغانستان بھی کوئی خوش نہیں ہے. ویسے وہ پاکستان کی دشمنی میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ادروائز وہ بھی ان سے خوش نہیں ہے. تو ہمسائے ہونے کے اعتبار سے انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے انتہائی ناکام ہے. پاکستان کی تو مجبوری ہے نا کہ ہمیں انڈیا کی شکل میں ایک بائی برتھ دشمن مل گیا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ دشمنی ہو. گریٹ برٹن کی فوج تھی جو 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. پاکستان کے حصے میں زیادہ فوج آئی, انڈیا کے حصے میں کم آئی. تو پیچھے سے تو مائی باپ ہمارے ایک ہی ہیں. آج بھی دیکھیں وہ ایک اشارہ کرتے ہیں تو دیکھیں دنیا میں کیسی تبدیلی آ جاتی ہے. تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. اس کا نقصان ہمارے عوام کو ہوگا, ہمارے ملکوں کو ہوگا. چائنا نے پچھلے 30 سالوں میں 80% سے زیادہ اپنی آبادی کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیا ہے, صرف لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کر کے. انہوں نے تو یہ سبق سیکھا ہے, لیکن ہم لوگ یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں جی انڈیا بھی ڈیمز بنائے, پاکستان بھی ڈیم بنائے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پانی انڈیا ضائع کرتا ہے. آپ دنیا میں جو پانی ضائع ہونے والے ملکوں کی لسٹ دیکھیں تو انڈیا پہلے نمبر کے اوپر ہے. پاکستان بھی ٹاپ 10 میں آتا ہے. ہم بھی ضائع کرتے ہیں. ہمارے یہاں ڈیمز جو ہیں وہ پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں. تو ڈیمز بنائیں, اپنے لوگوں کو پانی دیں, ان کی بیسک نیڈز پوری کریں, ان کی بجلی پوری کریں, انہیں لڑائی جھگڑے کے بجائے کو ایگزسٹ کرنے کی طرف ترغیب دلائیں. یہ کام ہونے چاہیے. یورپ نے دیکھیں لڑ بھیڑ کے سیکھا ہے نا, کدھر تباہ ہوا یورپ ورلڈ وار 2 کے موقع پر لگتا ہی نہیں تھا. میں کہتا ہوں جی سب کانٹیننٹ اگر اس طرح تباہ ہوا ہوتا تو شاید قیامت تک نہ دوبارہ اٹھتا. آج جرمنی دیکھ لیں, 5 بڑی
اکنامک پاورز میں آ چکا ہے. وہ جرمنی جو ایکسس آف ایول تھا یورپ کے لوگوں کے لیے. ایک لیڈر نے جا کے ہٹلر کے بعد یورپ کے ملکوں سے معافی مانگی کہ ہم آپ کے بھائی ہیں, یورپین ہیں. ایک پاگل آدمی آیا تھا, خود بھی مرا, آپ کو بھی مارا, ہمیں بھی مروایا. ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, آپ ہماری ہیلپ کریں. تو دیکھیں دوبارہ سے جرمنی اوپر آ گیا, تباہ ہوا جرمنی. اس وقت آپ کو جو یورپ کے اندر اتنی بے حیائی پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 میں شاید ہی کوئی گھر بچا تھا جس میں کوئی میت نہ ہو. مرد مر گئے, عورتیں بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے. تو ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی. پھر انہوں نے اپنے غموں کا مداوع کرنے کے لیے کلبز میں جانا شروع کر دیا, شراب پینی شروع کر دی. ظاہر ہے دین تو تھا ہی کوئی نہیں. ہمارے پاس تو یہ ایڈوانٹیج ہے نا کہ ہمارے پاس دین ہے, ہم کہتے ہیں چلیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمیں صبر آ جاتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس دین نہ ہو پھر آپ کلبز میں ہی جاتے ہیں, اور پھر وہ برائی میں پڑ گئے. لیکن یہ پازیٹو چیز ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سیکھا کہ قانون کی حکمرانی ہوگی, ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, اور جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. تو اپنے ملکوں میں انہوں نے امن رکھا ہوا ہے. پھر نیٹو بن گئی. خطرہ تھا کہ رشیا کہیں دوبارہ سے یورپ کے اوپر حملہ نہ کر دے, تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے نیٹو بنائی, یورپین یونین بن گئی. تو یہ لوگ اگر کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان انڈیا کی روٹس تو ویسے ہی ایک ہیں. ہم پچھلے 1000 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. اگرچہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے لیکن اس میں ہندوؤں کے رائٹس بھی رکھے جاتے تھے. مغلوں کی حکومت میں دیکھیں کی پوسٹوں کے اوپر ہندو بھی ہوتے تھے, سکھ بھی ہوتے تھے. لیکن اب یہ جو ہندتوا کی جو فاشسٹ سوچ ہے اس کے تحت انڈیا کو جس طرف دھکیلا جا رہا ہے, وہ انڈیا جس کے اوپر پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ رشک کرتے تھے اور پاکستان کو مثالیں دی جاتی تھیں کہ ہم نے انڈیا کی طرح بننا ہے, آج وہ لوگ بھی شرمندہ ہیں. وہ کہتے ہیں جی انڈیا بھی اسی راستے پہ چل پڑا جس پہ پاکستان چل کے نقصان اٹھا چکا, اور اب نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے سبق سیکھا. تو ہم اینڈ پہ ریکویسٹ کریں گے انڈین عوام سے بھی کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں, ہماری غلطیوں سے آپ سبق سیکھیں. آپ بھی اس طرف جا رہے ہیں, ہم تو اپنی تکلیف کاٹ چکے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ بھی اس تکلیف سے گزریں. اینڈ پہ میں ان تمام لوگوں کے رشتہ داروں سے تعزیت کروں گا جو انڈیا میں ناحق مارے گئے اور پاکستان میں ناحق مارے گئے, اور خصوصاً جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے, ان کے لواحقین کو صبر دے, اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے, اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو جنگوں کی مصیبت سے بچا کے رکھے. آمین. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ہم اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں وسیلہ اور توسل کے طور پر. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسب برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے مغفرت فرما، جتنے زندہ ہیں انہیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔